حیثیت کٹپتلی کی ہے. تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے. کرتے کون ہے؟ کرتے کون ہے؟ اللہ ہے. کرتے کون؟ اللہ. تو میں کہہ رہا کہ روزی تو اللہ دیں گے. روزی کا مسئلہ انسانوں کے سامنے ہے ہی نہیں. اور انسان کے ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ ساری مخلوق کو روزی دیں گے. ہے نا بھائی حدیث پاک میں کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو اللہ ساری کائنات کا نظام چلاتے رہیں گے. اور جب وہ بھی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا قیامت برپا کر دیں گے. تو اگر ایک ذرا غور کریں گے دوستو، اس بات پہ غور کریں گے کہ جب اللہ ایک ایمان والے کی برکت سے جب اللہ ساری مخلوق کو روزی دے گا، جس میں چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، جن کے بارے میں حکم ہے کہ تکلیف دینے سے پہلے ان کو قتل کر دو، مار دو. قتل الموذی قبل الایذاء، تکلیف پہنچانے سے پہلے ان کو مار دو. لیکن ان کو بھی روزی اللہ دیں گے ان کی برکت سے. تو پھر یہ ایمان والا ہو، ایمان کی محنت میں لگا ہو، اس کے لیے کھپ رہا ہو، تو اس کی روزی کا کیا سوال ہو؟ تو اللہ دیں گے. تو روزی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ میرے دوستوں اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اپنے جان اور مال کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اپنے گھر بار کاروبار کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اپنے دینی تشخص اور دینی شاعر، اپنے مساجد، مقابر، مدارس، مکاتب، دعوت کے مراکز، خانقاہیں، دینی تنظیمیں، دینی تحریکیں، دینی شخصیتیں، ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. بولو صحیح بات ہے او بھائیو؟ ارے حفاظت کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. تو اللہ اس کام پر میرے دوستو سب سے پہلے حفاظت فرمائے. اس سے پہلے کیونکہ دعوت یہ دین کی حفاظت والا کام، دعوت یہ دین کی نصرت والا کام. اللہ نے دین کی بھی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. تو جو دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ اس کی حفاظت کرے گی نہیں کرے گی؟ ارے کریں گے نہیں کریں گے؟ بلکہ سب سے زیادہ کریں گے اور اس کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے. ہر ملک کی جو بارڈر سیکورٹی فورس ہوتی ہے نا، جو اپنے سرحد کی اور بارڈر کی حفاظت کرتی ہے، ہر حکومت کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ اولیت اس کی ضرورت کی ہوتی ہے. مان لیجئے ایک حکومت کے سامنے کوئی پروجیکٹ ہے ترقی کے اعتبار سے، ملک کو ترقی دینا ہے، اور وہ اس میں ایک بجٹ پاس کیا ہوا ہے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد بارڈر سے ہی آیا کہ بھئی یہ سامان چاہیے ورنہ دشمن حملہ کرے گا اور ہمارا بارڈر محفوظ نہیں رہے گا، یہ سامان چاہیے. اب اگر اس کا بجٹ گوارا کرتا ہے تو وہ تو ویسے ہی کر دے گا. اور اگر معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنا بجٹ اگر جاری رکھتے ہیں تو یہ پورا نہیں کر پائیں گے، تو حکومت کیا کرے گی بتاؤ میرے دوستوں؟ ارے کیا کرے گی؟ اس کو روک دے گی. نہیں بھائی، بارڈر اگر محفوظ نہیں ہے، بارڈر اگر محفوظ ہے تو ہماری حکومت ہی نہیں محفوظ، تو ہم بنا کے کیا کریں گے؟ تو ہر حکومت کی نگاہ میں سب سے زیادہ جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے. اور جو سامان انہوں نے مانگ لیا یہ لے کے دے کے کہیں سے لا کر کے ان کو دیں گے، بھائی حفاظت ہے. یہ جو میرے دوستو دعوت جو ہے نا، اللہ کے دین کی حفاظت بارڈر پر ہے. اس لیے جو بھی اس کام کو کرے گا تو دین کس کا ہے بھائی؟ بولو. ارے دین کس کا ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ سب سے پہلے حفاظت فرماتے ہیں دین کی. لیکن جب یہ حفاظت کرنے والا لگا رہتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے جان کی بھی، مال کی بھی، عزت کی بھی، آبرو کی بھی. تو ہم سب کے سامنے حفاظت کا بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوست، بہت بڑا مسئلہ. اور دوسرے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر برکتیں عطا فرماتے ہیں. کیا عطا فرماتے ہیں بولو؟ او بھائی امیر صاحب، آپ نے وہاں سے اٹھ کر کے ادھر آ جائیے. آپ سامنے رہیں گے تو آپ کی سکینہ کی برکت جو ہے نا، یہ سکینہ کی برکت ہمیں ہر اس میں ڈال دیں گے. ادھر آ جائیے، آپ مل جائیے بھائی، آپ سامنے بیٹھیں، آ جائیے، آپ ادھر آئیے. تو جب یہ مقصد پر لگے گی میرے دوستوں تو سب سے پہلے اللہ نعمتوں کی کیا کریں گے؟ حفاظت. اور دوسرے اللہ دیں گے، ارے بولو دوسرے اللہ، ارے زور سے بولو نا بھائی.
اپنے دعوت میں مذاکرہ ہے، بیان نہیں ہے۔ بیان تو جلسے ولسے میں ہوتا ہے، اور ہم کو بیان کرنا آتا نہیں، بات کر رہے ہیں۔ مثال کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو سیرت میں ثبوت ملتا ہے کہ جس چیز کو اللہ کے نسبت پر قربان کیا گیا، چھوڑا گیا، تو اللہ نے اس کی حفاظت بھی کی اپنے وعدے کے مطابق، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور دوسرے وعدے کے مطابق وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ اس کی یقیناً بغیر شک اور شبہ کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے۔ تو مدد میں دونوں بات ہے، جو چیز لگی ہے اللہ کی نسبت پر، اس کی حفاظت کا بھی مسئلہ، یہ بھی مدد ہے، اور اس میں برکت دی جائے، یہ بھی مدد۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، او بھائیو، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک طرف سفر لمبا، موسم گرم، دشمن بہت ہی قوی اور مضبوط، خوفناک، اور ادھر اور دور دراز کا سفر، اور ادھر یہ کہ صاحب پھل، کھجوروں کے درخت پھل سے لدے ہوئے ہیں، پکنے کے قریب ہے، اور یہی آمدنی یہ ان کی سارا ذریعہ معاش ہے، ہر ضرورت کے پورا ہونے کا بھی، خوراک کا بھی، کپڑے کا، لتے کا، جتنی بھی ضرورتیں ہیں۔ جیسے ہم کسانوں کے لیے یہاں ہندوستان میں کسانوں کے لیے شہد کی کھیتی ہوتی تھی، ہوتی تھی گیہوں کی، وہی فصل، وہی اثر وہ ہوتی تھی، اسی سے ان کا اپنے کھیت کا جتنا بھی مٹیریل ہے، جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پورا کرنا، اپنے گھر کی پورا کرنا، شادی بیاہ کرنا۔ اسی لیے شادی بیاہ جو ہوتا تھا وہ چیت میں گیہوں کٹنے کے بعد، صحیح بات ہے؟ ارے بولو صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے ذریعے سے جب ہو جائے گا تو اسی کے قرض کا لین دین ہے، باقی ضرورتوں کا پورا کرنا ہے، سب اسی سے لوگ کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی کھجور ہی اصل ان کا وہ تھا، سرمایہ۔ یہودیوں کا سر پہ قرض ہے، قرض کا بوجھ الگ، ضرورتوں کا بوجھ الگ، اور دین کے تقاضے وہ الگ، دنیا کے تقاضے الگ، مگر ان سب کے باوجود اور شکل یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ کر اللہ کے تقاضے پر جاتے ہیں، دین کے تقاضے پر جاتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا کہ یہ سب ضائع ہو جائے گا، یہ سب ضائع ہو جائے گا، کیونکہ 10 دن 15 دن کی اس کی میعاد رہتی ہے، اتنے دن میں وہ پکنے کے جب وقت ہوتا ہے، موسم ایسا ہوتا ہے کہ کھجور بہت تیزی کے ساتھ پکتی ہے، تو سب کچھ ضائع ہونے کا خطرہ۔ مگر اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے جب چھوڑا ہے تو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے حفاظت فرمایا ہے، اور بعد میں اللہ نے ایسی برکت دی ہے، او بھائیو، ایسی برکت دی ہے کہ دنیا کی سارے بازاروں میں اور مارکیٹوں میں بھلے ختم ہو جائے کھجور ہے، ختم ہو جائے، مگر مدینہ منورہ کے بازار میں کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مدینہ کے بازار میں کھجور نہیں مل رہی۔ ارے بولو صحیح بات ہے؟ اور کتنا وہاں سے سپلائی ہوتی ہے، ہمیشہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں کئی لاکھ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہر آدمی تبرک کے طور پر کیا لاتا ہے؟ بتاؤ کیا لاتا ہے بھائی؟ او بھائی امیر صاحب، ارے تھوڑا ابھی تو جاگ لو، جب حضرت آ جائیں گے تو سو لینا، وہ بڑے ہیں، مضبوط ہیں، وہ برداشت کر لیتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، آپ کی نظر عنایت کے محتاج ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اور آج ہی تھوڑی دیر کی بات، پھر چلے جائیں گے، تھوڑا جاگ لو میرے دوست۔ ابھی دکان پہ ہوتے، وہ گراہک کی امید ہوتی تو کبھی نیند نہ آتی۔ دنیا کی عظمت نکلی دلوں میں بیٹھی ہے دوستو، تو دنیا کے فائدے کے لیے نیند اڑ جاتی ہے۔ میں یاد کر رہا تھا میرے دوستوں کی مدینہ منورہ میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اور تبرک کے طور پر کھجور لے جاتے ہیں، آدمی کم سے کم 10 کلو 20 کلو 25 کلو تو لے ہی جاتا ہے، اس سے کم۔ اندازہ لگا لے کہ کتنی کھجور وہاں روزانہ وہاں سے سپلائی ہوتی ہے اور نکالی جاتی ہے، مگر کبھی ختم۔ بات کیا ہے کہ اس کھجور کو اللہ کی نسبت پر قربان کیا گیا تھا، اور انہوں نے قربان کیا تھا کہ ہم تو اللہ کے وعدوں پر چھوڑ کے دین کا، اللہ کا تقاضا جا رہے ہیں، انجام وہ جانتے ہیں کہ بھی اب آئیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ خلاف توقع جیسا چھوڑ کے گئے تھے، تقریباً 1 مہینے کا وقفہ لگا آنے جانے میں ملا کر، لیکن جب واپس آئے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ دیکھا جیسے چھوڑ کر کے گئے تھے اللہ نے ویسے ہی محفوظ رکھا۔ کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے؟ اور پیچھے والوں بھائیوں، ارے بولو صحیح بات ہے؟ اور برکت، حفاظت بھی کیا، اور برکت ایسی کہ کبھی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ میرے دوستو یہ تو ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے۔
اللہ نے قیامت تک کے لیے بتلایا ہے، قیامت تک کے لیے بتلایا ہے کہ دیکھو میری دی ہوئی جو نعمت تم میرے دین پر بے حیثیت بنا دو گے تو میں اس کی حفاظت کروں گا، اور یہی اس کی اصل شکر گزاری ہے کہ اللہ کے دین کے تقاضے پر ساری نعمتوں کو بے حیثیت بنا کر جھونک دیا جائے۔ مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جو کام لیا، او بھائی صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام ہم سے زیادہ تھے کہ کم تھے بتاؤ؟ ارے بولو بتاؤ، آج کے تعداد سے مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ تھے کہ کم؟ کم تھے۔ اچھا اسباب کے اور سہولت کے اعتبار سے پہلے زیادہ تھے کہ اب؟ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہوائی جہاز نہ پانی کا جہاز، ہاں بادبانی کشتی چلتی تھی بس، باقی پیدل کا راستہ جنگل ہے اور پہاڑ ہے، سب ایسے چلتے تھے۔ مگر اس کے باوجود صحابہ دنیا کے کونے کونے میں گئے کہ نہیں گئے بتاؤ؟ ارے بولو گئے کہ نہیں گئے؟ ہاں، اور ہندوستان میں بھی آئے جبکہ راستے کی سہولتیں نہیں تھیں، ہاں آسانیاں نہیں تھیں، وسائل اور اسباب نہیں تھے۔ بات کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں جو کچھ بھی نعمتیں تھیں، جان ہے، مال ہے، جذبات ہے، اولاد ہے، وطن ہے، خواہشیں ہیں، اپنا مقام ہے، سب کو بے حیثیت بنا دیا تھا۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام سے اللہ نے جو کام لیا وہ اس بنیاد پر لیا کہ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو انہوں نے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے بے حیثیت بنا دیا تھا۔ کیا بنا دیا تھا؟ بے حیثیت بنا دیا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان سے کام لے لیا، ان کا بس ایک ہی وہ تھا کہ ہمیں تو اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے، اور زندہ کرنے کے لیے جہاں بھی ہو ہماری قبر بن جائے ہمیں منظور ہے، لیکن اللہ کا دین زندہ ہو۔ شہادت کے شوق سے نکلتے تھے، چنانچہ صرف اردن کے اندر 36,000 صحابہ کرام، کتنے بھائی؟ او بھائی پیچھے والوں، کتنے صحابہ کرام؟ 36,000 صحابہ کرام، اور ان میں بھی بڑے اجل صحابہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 2 بیویوں اور ایک بیٹے کے ساتھ وہاں مدفون ہے، عبد الرحمن بن معاذ بن جبل اور 2 بیویوں کے ساتھ، حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اجل صحابہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ، جعفر بن طیار وہاں پر۔ تو یہ اللہ کی نسبت پر، تو یہ اللہ نے جو کام لیا ہے صحابہ کرام سے، سہولتیں نہیں، اسباب نہیں، کثرت نہیں، طاقت نہیں، دولت نہیں، وہ کس بنیاد پر؟ نیتوں کی بنیاد پر اور عزائم کی بنیاد پر۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے اپنے جانوں اور مالوں کو بے قیمت بنانے نے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کیا، اور ہم ہیں کہ ہمارے نزدیک ہمارے جان اور مال کی قیمتی ہونے نے دنیا میں دین کو اجاڑ دیا۔ اللہ ہم سب کے قصوروں کو معاف فرمائے۔ آج ساری بے دینی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنی ذات تک، اپنے گھر کے لوگوں تک محدود ہو گئے، انہی کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہم نے فرض سمجھ لیا، اپنی ذمہ داری سمجھ لی، اور اسی کو پورا کر کے ہم مطمئن ہو گئے، جبکہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی تھی اپنے دین کے لیے دیا، اپنے دین کے لیے۔ اور میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ جو دعوت کا کام ہے، پہلی بات ہم ذہنوں سے یہ نکال دیں کہ یہ کسی شخصیت کا، مولانا ایاز صاحب کا کام، ان کے ابا کا کام یا دادا کا کام یا بیٹے کا کام یا پوتے کا کام نہیں ہے، یہ تو کام اللہ کا ہے۔ کس کا ہے بولو؟ اللہ کا ہے۔ خود اللہ دائی ہے، خود اللہ دائی ہے، اور اس کام کے کرنے کے لیے اللہ نے جن کا انتخاب کیا، اور جن کا انتخاب کیا وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے تھے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے تھے، اور یہ اللہ کا امر، اللہ حکم دیتے تھے یہ کام کرو، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ خود دائی ہے، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور جتنے اپنے محبوب بندوں کا انتخاب کیا اسی کے لیے کہ لوگوں کے پاس جاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ اور کہو سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
وجنت عرضها كعرض السماء والارض. یہ دنیا میں مت لگو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو. تو یہ اللہ کا امر سمجھ کر کے ہمیں کرنا ہے. کیا سمجھ کر کے کرنا ہے دوستوں؟ اللہ کا. تو سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ساری طاقت کا اور قدرت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. جس قدرت سے اللہ نے کائنات کے سارے نقشوں کو بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ بغیر نمونے کے، بغیر مادے کے، بغیر اسباب کے، بغیر اوزار کے، بغیر تعاون کے، بغیر روشنی کے، بغیر مادے کے، یعنی را میٹیریل. دنیا میں بغیر را میٹیریل کی کوئی چیز نہیں بنتی، بغیر اوزار کی کوئی چیز نہیں بنتی، بغیر روشنی کی کوئی چیز نہیں بنتی. لیکن اللہ کیسی قدرت والا ہے کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ بنایا ہے. کیسے بنایا ہے بھائی؟ سب کچھ کے بغیر سب کچھ بنایا ہے. اور جس قدرت سے بنایا ہے اسی قدرت سے کائنات کے ذرے ذرے کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری حکومت ہے. الملک ساری حکومت. اور کیسی حکومت؟ وہو علی کل شیء قدیر. ساری چیزوں پر اس کا کنٹرول اور اختیار ہے. ساری طاقت و قدرت بھی اللہ کے پاس، اور سارے خزانے بھی اللہ کے پاس، سارے خزانے بھی اللہ کے پاس. تو جب اللہ کا امر پورا ہوگا تو اللہ اپنے امر کے پورا کرنے پر اپنا وعدہ پورا کرنے کا جو ہے اعلان کرتے ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم. تو جب ہم اللہ کا امر سمجھ کر کے کریں گے تو ہمارے اندر ایک طاقت اور یقین اور امید ہوگی. شک اور شبہ نہیں ہوگا بلکہ یقین ہوگا کہ ساری طاقت و قدرت کا مالک اللہ ہے. ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے. اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے. تو آدمی یقین کے ساتھ کرے گا اور پھر اللہ اپنے وعدے کے مطابق اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق وعدہ پورا فرمانے میں کسی شکل اور سبب اور سامان اور کسی چیز کے محتاج نہیں. جیسے کائنات کے بنانے میں 7 زمین 7 آسمان کو بنانے میں کسی چیز کے محتاج نہیں، ایسے ہی جب بندہ اس کام کو کرے گا، اللہ کا حکم پورا کرے گا، تو اللہ بندوں کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی شکل اور سبب کے محتاج نہیں ہے. تو جب یقین ہوگا ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ ہم تو اللہ کا امر پورا کر رہے ہیں اور اللہ نے اپنے امر کے پورا کرنے پر بندوں کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا اور مدد کا یقین وعدہ فرمایا ہے. اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے اور اللہ سب کچھ کرنے میں کسی چیز سے عاجز نہیں ہے. تو پھر آدمی کے اندر یقین ہوگا اور بصیرت ہوگی. کیا ہوگی؟ بصیرت ہوگی. پھر ہر طرح کی قربانی کا دینا آسان ہوگا. ہر طرح کی قربانی کا دینا آسان ہو جائے گا. جب شک اور شبہ ہوتا، آج بہت سے لوگ اللہ کے بندے بیچارے اس کام کو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا کام سمجھتے ہیں. تو وہ تو انسان تھے، انسان کمزور ہے، اس لیے شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ کام تھوڑا سا اس میں ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا. اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا دے دیا. کیا دے دیا؟ قرن اول کا ہیرا دے دیا، تسخیر عالم کا نسخہ دے دیا ہے. اور میں کار نبوت یقین کر کے کرتا ہوں کہ یہ کار نبوت ہے. میں یقین کر کے، جب کار نبوت یقین کر کے کرتا ہوں، کیا مطلب؟ کہ جس طرح سے اللہ نے نبیوں کو اپنی ذمہ داری نبھانے پر، اور ہر نبی کا کیا کام ہوتا تھا؟ بولو بھائی. ارے ہر نبی اور رسول کا کیا کام ہوتا تھا؟ دعوت کا. ہر نبی ہر رسول دائی ہوتا تھا. اللہ دائی بنا کر کے بھیجتے تھے اور کام کی رہبری کی دعوت کیسے دینا ہے، حالات آئے تو کیسے صبر کرنا ہے، بات کیسے کرنا ہے، بات نرم انداز میں کرنا ہے، غفلت کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سارے تذکرے کیے اور اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندو تم یہ کام کرو، تم اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھو. انی معکما اسمع وارا، کہ ہم بھیج رہے ہیں، دین ہمارا ہے، بندے ہمارے ہیں، تم کام کرو گے. بظاہر تم اکیلے ہو، بظاہر تم 2 ہو، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے
ساتھ ہے. تو اللہ اپنے وعدوں کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب اس کا یقین ہوگا تو آدمی میں طاقت رہے گی کہ نہیں، اور آدمی بڑے بڑے کام کرے. صحابہ کرام اسی بات پر، صحابہ کرام کو یہی بات کا استحضار تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور کائنات کو جسے اللہ نے بنایا ہے اسی قدرت سے یہ کائنات کے سارے نقشے اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا کوئی بھی شکل ہمیں ہمارے مقصد سے روک نہیں سکتی، ہمارے مقصد سے روک نہیں سکتی. چنانچہ جب نکلے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو لے کر کے، تو اگر سمندر آیا ہے تو رکے نہیں ہے، سمندر آیا ہے تو رکے نہیں، ڈال دیے گھوڑے. اور پھر اللہ نے کیا دکھایا؟ اللہ کا تو حدیث ہے کہ میں تو بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اس لیے مومن کا گمان اللہ کے ساتھ صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے. جیسا گمان ویسے اللہ کا معاملہ ہو. جب انہوں نے گمان کر لیا کہ یہ قطرہ، یہ سمندر نہیں ہے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ اسے چاہے تو قطرہ بنا دے، تو جیسے قطرہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا تو یہ سمندر کیا روکے گا. اسی یقین پہ انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑے ڈال دیے. پھر دنیا نے دیکھا کہ سمندر پر گھوڑے، صحابہ کرام کے گھوڑے اس طرح سے دوڑے ہیں جیسے زمین پر چلتے ہیں. ارے صحیح بات ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کہانی نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی ایمان کا بیان ہے کہ جب بندہ اللہ کی طاقت و قدرت پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کر لیتا ہے تو ظاہر کے خلاف، تجربے کے خلاف، اور نقصان کی شکل، رکاوٹ کی شکل ہے، ان تمام کے باوجود اللہ اسے فائدے کی شکل بنا دیتا ہے، رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ اس لیے دوستو، اگر ہمیں یقین ہوگا کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو ہمارے اندر ایک طاقت ہوگی. اور اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ ہم نظام الدین کا کام کر رہے ہیں، مولیا صاحب والی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی کمزور تو ہم بھی کمزور ہو جائیں. آج امت کا بہت بڑا طبقہ جو غلط فہمی کا شکار ہو کر کے اس نعمت سے محروم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کام کو اس خاندان سے نسبت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، کام تو اللہ کا ہے، حکم اللہ کا، اس لیے ہمیں اللہ کا حکم سمجھ کر کے کرنا ہے. ہاں البتہ ایک بات یہ ہے کہ امت مدتوں اس ہیرے سے محروم تھی. امت مدتوں سے، کئی سو سال سے اس ہیرے سے محروم تھی، اس دولت سے محروم تھی، جس کے نتیجے میں امت جہاں 100% اپنے دین کے جاننے والی، دین پر عمل کرنے والی، دین کی دائی، دین کی محافظ، دین کے مجاہد تھے، وہاں آتے آتے جب اس نعمت یعنی دولت کی عظیم نعمت کی کا استخفاف دل میں آ گیا اور ہلکا پن آ گیا، ضرورت کا احساس ختم ہو گیا، تو اللہ کی بے شمار اور انمول نعمتوں کا استعمال غلط ہونے لگا، بیجا ہونے لگا، جس کی وجہ سے آدمی ظالم ہو گیا. پھر کثرت میں ہو کر کے بھی، دولت میں ہو کر کے بھی، حکومت میں ہو کر کے، طاقت میں ہو کر کے بھی، اور علمی سرحد و حرفت کے اعتبار سے بھی ہو کر کے بھی، اللہ کی بے شمار انمول نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ذلیل کر دیا. جب صحابہ کرام تھوڑے سے تھے اور مقصد پر تھے، اللہ کی ساری نعمتیں مقصد پر لگ رہی تھی، یعنی اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگ رہی تھی. مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم کیسے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے قربان ہو جائیں اور کام آ جائے اور قبول ہو جائے. تو بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے، عورتیں جوان بیٹوں کو ترغیب دے کر کے اللہ کے نام پر قربان کرتی تھی. اور گھر کے 3 افراد اگر شہید ہو گئے تو کوئی شکوہ شکایت نہیں. اللہ کا دین زندہ ہو، اس کے لیے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے قربانی سب. تو اللہ جب مقصد پر تھے تو اللہ ان سے کام بھی لیتے تھے، اللہ ان کی جان مال کی حفاظت بھی کرتے تھے. اور اللہ نے کائنات کے ہر نقشے کو ان کے لیے مسخر بھی کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا بتاؤ؟ مسخر کر دیا تھا. من کان للہ کان اللہ، وہ اللہ کے ہو گئے تھے تو پھر اللہ ان کے ہو گئے تھے. اور کائنات کا ہر ذرہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اللہ کے قدرت بنایا بھی اللہ نے ہے اور اپنی قدرت میں رکھا اللہ. جب بندہ اللہ کے تابع ہو
تو اللہ کی ساری کائنات بندے کے تابع۔ اور آج کثرت میں ہو کر کے جب ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی اور اللہ کے بے شمار علموں نعمتوں کا غلط استعمال ہونے لگا، تو کثرت میں ہو کر، دولت میں ہو کر، حکومت میں ہو کر کے ہماری کیا حیثیت وہ ہم سب دیکھ لیں۔ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ آج مسلمانوں کی حیثیت نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ ایک درندے کو مار دینے پر اس کے ساتھ جو ہے نا اس پر جرم ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں ایکشن لینے والے۔ ارے ہے کہ نہیں بتاؤ، ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ارے ہمارے ملک میں ہوا ہے، ایک جانور کو مارا، پرندے یا چرندے یا درندے کو مار دیا، تو اس پر صاحب نہیں یہ تو بہت غلط، ایک جیو لیا، ایک جیو کو مارا، ایک جان کو مارا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بے وجہ خالی یوں کہہ دیا کہ اس نے یہ کیا، بس ایک الزام دیا، جھوٹا الزام، اور صاحب پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا۔ ہو رہے کہ واقعات نہیں ہو رہے؟ بنے بنائے مکان پر بلڈوزر چل جا رہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مدارس توڑے جا رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ہمارے شاعر اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بات کیا ہے؟ مجال نہیں تھی، جب صحابہ کرام اپنے مقصد پر تھے تو مجال نہیں تھی کسی کی آنکھ اٹھا دے۔ ایک قافلہ آیا سندھ کے اندر تجارت کی غرض سے، ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی، انہوں نے آواز لگائی، ایک عورت نے بھائی کو، یا ربا یا اخوا، کہ میرے بھائی کہاں ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا۔ کن کو بھیجا تھا؟ محمد بن قاسم۔ اور آئے اور آ کر کے انہوں نے محنت کیا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو تو جو مغلوب کیا ہی، کفر کا قلعہ کما کیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، وہاں سے آنے کی ہمت۔ جبکہ یہ مقام پر اور وہ سفر کر کے آ رہے، وہ راجہ، دولت والے، کثرت والے، حکومت والے، مگر کیا مقصد پر تھے؟ تو اللہ کی مدد کا یقین تھا، اللہ کی مدد کا یقین تھا، اس لیے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، اس لیے جنگل کے جانوروں سے انسانی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ جنگل کے جانوروں، ہم اللہ کے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ کے دین کو لے کر کے نکلے ہیں، ہمیں یہاں قیام کی ضرورت ہے، ہم تم سے 3 دن کا وعدہ کریں، 3 دن کے اندر یہ جنگل خالی کر دو۔ تو لوگوں نے یہ دیکھا، پہلی بات تو جانوروں سے انسانی زبان میں بات کرنا عقل کے خلاف، مگر ایمان کے خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے مگر ایمان کے خلاف نہیں ہے، یقین کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا یقین کیا ہے؟ سب کچھ جیسے اللہ نے بنایا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ انسانوں کو درندوں کی آواز سمجھا سکتا ہے اور درندوں کو، چرندوں پرندوں کو انسانوں کی زبان سمجھا سکتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ اس میں جنگل میں رہنے والے جانور اپنے بچوں کو لے کر کے جنگل کا علاقہ خالی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے منظر وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ بھئی یہ بات تو حق ہے، انسان کی زبان پر جنگل کے جانور خالی کریں۔ تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام نبیوں والا کام ہے۔ یہ کام کون سا ہے؟ نبیوں والا کام ہے اور صحابہ والا کام ہے۔ ہمیں وہی سمجھ کر کے کرنا ہے، ہمیں وہی سمجھ کر کے کرنا ہے۔ اور نبیوں والے کام کو، او میرے بھائیوں، او پیچھے والوں، او سونے والوں، تھوڑا سا ہمارے حال پہ رہے، بات سن لو میرے دوستوں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بہت بڑی نعمت اللہ نے دعوت کی شکل میں دی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ نے دعوت کی شکل میں دی ہے۔ جب یہ نبیوں والا کام، صحابہ والا کام ہے تو یہ کام بھی وہی مزاج چاہتا ہے۔ کیا مزاج چاہتا ہے؟ نبیوں والا مزاج، صحابہ والا مزاج چاہتا ہے۔ نبیوں والا مزاج اور صحابہ والا مزاج۔ بھئی آنے کے لیے تھوڑا سا سہولت کر دیں، بیچ سے جیسے راستہ بنائے تو تھوڑا سا ایسی، یہی سے سیدھے وہ جو کھمبا ہے نا وہیں سے راستہ بنا دے، وہیں سے تھوڑا سا راستہ بنا دے، بس مولانا تشریف۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ہم نیت کریں کہ ہم اس کام کو جب نبیوں